مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے علماء اینڈ اسکالرس ہی کلیئر کر دیتے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بل کی ضرورت بھی تھی وہاں لانے کی. لیکن اگر این ڈی اے نے یہ بل اگر لائی تھی تو اس میں سب سے پہلے ان کو مسلم ایم پیز کو کنسلٹ کرنا چاہیے تھا اینڈ ریلیجس اسکالرس کو کنسلٹ کرنا چاہیے تھا, تاکہ ان کو بھی کلیئرٹی ہو جاتی کہ یہ ٹرپل طلاق جو ہے یہ کیا چیز ہے. میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو الیبوریٹ کروں گی کیونکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹرپل طلاق آپ کو پتا ہے جو ٹرپل طلاق ہے اس طلاق بدعت. بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز جو بہت ہی بری ہو. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اینڈ لیگل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں گی. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ عورت جو ہے, مسلم لیڈی جو ہے, اس کو طلاق کا رائٹ جو ہے قرآن میں دیا گیا ہے. اگر وہ کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ کھلا دے سکتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے بتایا گیا ہے, ایک پروسیس بتایا گیا ہے طلاق کا. جیسے فار ایگزامپل کئی لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ 3 دفعہ پروننس کر دیا طلاق 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 تو طلاق ہو گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ, یہ ایسا نہیں ہے. قرآن میں یہ بالکل مینشن کیا گیا ہے, سورہ نساء میں ہے اور باقی چیزوں میں, اس میں نہیں جاؤں گی, جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے. آپ نے مجھ سے کوشچن کیا ہے اس لیے آئی ایم ایڈریسنگ یو, یو نو یو شوڈ فوکس آن می. سو ٹرپل طلاق کا یہ ہے کہ 9 مہینے میں فار ایگزامپل ایک عورت اور مرد جو ہیں ان میں ایسے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں جو بعد میں یہ نہ ہو, جہاں پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ اور وائف میں نہ رہے, کچھ اس قسم کے ڈفرینسز ہو جائیں جہاں پہ ان کی کوئی فیوچر میں وہ ساتھ نہ چل سکیں. تو اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ جب پروننس کریں گے طلاق کو تو پھر 90 ڈیز آپ عورت جو ہے اس گھر میں بھی رہ سکتی ہے. اور اگر ان مین وائل وہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی کمپرومائز فارمولا ہو جاتا ہے تو دین طلاق از ناٹ ویلڈ. پھر اگر وہ 90 دن کے بعد نہیں ہوتا ہے تو آفٹر 90 ڈیز کے بعد سیکنڈ ٹائم ہسبینڈ کو پروننس کرنا پڑے گا طلاق. بٹ آئی تھنک ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے, اور ہماری اسٹیٹ کا تھوڑا مختلف ہے. تو ہمارا یہ تھا پروگرام, انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا, لیکن ہم یہ لے کے چلتے ہیں کہ اگر ہمیں چانس ملا اور اگر لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ کا یہ رہے گا کہ اس کو بالکل ہمارا فرسٹ پریارٹی رہے گی کہ ہم ریزرویشن پہ کام کرتے ہیں عورتوں کے حوالے سے. ان کیس اپوزیشن میں بھی آگے, لیکن تب بھی ہم اس ایشو کو ریز کریں گے. یہ ہماری فرسٹ پریارٹی رہے گی. تھینک یو سو مچ. میم آپ نے بات کی جموں کشمیر کی جو مکھیہ منتری تھی پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی جی تھی, اور سری نگر میں بھی اور جموں میں بھی ہزاروں کی سنکھیا میں آنگن واڑی ورکرز جو تھی وہ یہاں پردرشن کر رہی تھی, جو کہ وہ بھی ایک مہلائیں تھیں. اس کے بعد انہوں نے کم سے کم 15 بار ملنے کی کوشش کی, لیکن ہماری جموں کشمیر کی جو مکھیہ منتری تھی محبوبہ مفتی, انہوں نے ان کو ملنے کا ٹائم بھی نہیں دیا. جب آپ سرکار میں ہوتے وہ بھی ساری مہلائیں تھیں. دیکھیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ منسٹر ہینڈل کرتے تھے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کولیشن سرکار میں ہوتے ہیں. کولیشن میں انفارچونیٹلی اگر ہمیں پورا مینڈیٹ ہوتا پبلک کی طرف سے تو ہماری پالیسیز بھی ڈفرینٹ ہوتی, لیکن انفارچونیٹلی کولیشن جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ ملے. آئی تھنک لیٹ می کمپلیٹ مائی پوائنٹ اینڈ دین لیٹر آن یو کین آسک سپلیمنٹری کوسچن. سو سوشل ویلفیئر کے حوالے سے پرابلمس ہیں, ڈیفینیٹلی پرابلمس ہیں. کل میں ان سے بھی ڈسکس کر رہی تھی. فار ایگزامپل پینشن کا ہم لیتے ہیں. پینشن دیکھیے جیسے سینٹرل اسپانسر اسکیم ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل رجسٹرڈ وڈوز جو ہیں وہ 1 لاکھ ہیں. حالانکہ میں نے یہ ڈپارٹمنٹ ڈیل نہیں کیا ہے, بٹ میں کامن سینس پہ یہ بات کر رہی ہوں. سپوز رجسٹرڈ 1 لاکھ وڈوز ہیں, 1 لاکھ کے لیے وہاں سے بجٹ آئے گا, لیکن یہاں سے رجسٹریشن چل رہا ہوتا ہے. میڈم آپ میرے سوال I know what your question is. Let me complete. Let me explain it to you because it's not a matter of کون جیتے گا کون ہارے گا, but I think we should know what is the scheme. The scheme is like this way کہ فار ایگزامپل 1 لاکھ لوگوں کا جو ہے رجسٹریشن ہے, اور یہاں سے دن بدن آپ کا نمبر بڑھ رہا ہے, لیکن جو بجٹ آپ کو گورنمنٹ دے گی, سینٹرل گورنمنٹ دے گی, وہ 1 لاکھ لوگوں کے لیے دے گی. کئی کیسز ایسے ہیں جو رجسٹر ان کو نہیں مل رہا ہے, یہ پینشن نہیں مل رہا ہے. تو آپ اگر ڈسٹریبیوشن کریں گے تو ڈسٹریبیوشن اکارڈنگ ٹو فنڈنگ ہوگا. اب یہ تو ہم جیب سے نہیں نکال سکتے نا. یا تو آپ کا جو کنسرن منسٹر ہو وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو جا کے یہ ایکسپلین کرے کہ بھائی ہمارا نمبر بڑھ گیا ہے, اس میں فنڈنگ انکریز کیجیے. تو اگر کسی ABCD کی کوئی کمزوری ہے تو آپ ہر وقت چیف منسٹر کو اس کے لیے بلیم نہیں کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو منسٹر اس ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کر رہا ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو کس طریقے چلاتا ہے. دیٹ از ہز ریسپانسبلٹی. اب جہاں تک آپ کہتے ہیں ملاقات نہیں ملی, میں ہیلتھ پہ بات نہیں کر سکتی ہوں, مجھے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو ٹائم دیا کہ نہیں دیا, بٹ آئی تھنک اگر نہیں دیا تو وچ از ویری بیڈ.